اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نماز ایک فرض ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر نماز فرض ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آئیے میں آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں سمجھاتی ہوں۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ پیارے بچوں، تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم کس بات کا ہے؟ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، اور یہ بات تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ بچوں، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی انسان کا پورا جسم ہوتا ہے، پوری باڈی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اہمیت سر کی ہوتی ہے۔ ظاہر سر پہ ہی آنکھیں لگی ہیں، ناک ہے، کان ہے، تو نماز کا درجہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے پوری باڈی پر آپ کے پورے جسم کے اوپر سب سے زیادہ اہمیت سر کی ہوتی ہے، اسی طرح نماز کی یہی اہمیت ہے دین میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت میں جانے کی کنجی۔ کنجی کیسے کہتے ہیں بیٹا؟ چابی کو، ٹھیک ہے؟ نماز جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ ہر مسلمان پر دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ بچوں، نماز کتنے وقت کی مسلمانوں پر فرض ہے؟ 5 وقت کی۔ ہر مسلمان پر دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ آئیے ہم ناموں کے ساتھ ان نمازوں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نماز سے نماز فجر، اس کے بعد دوپہر میں ہم پڑھتے ہیں نماز ظہر۔ دوپہر کی دھوپ تھوڑی ہلکی ہوتی ہے، اتر رہی ہوتی ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں عصر، اور جب اندھیرا پھیلنے لگتا ہے اس وقت ہم پڑھتے ہیں نماز مغرب، اور جب اچھی طرح اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر ہم رات کو پڑھتے ہیں نماز عشاء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے، رکوع بھی اچھی طرح کریں اور خشوع سے پڑھے۔ بچوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے، یعنی وقت بھی ضروری ہے کہ وقت کا خیال رکھیں، رکوع بھی اچھی طرح کریں، یعنی کہ رکوع کرنا ہے کس طرح کرنا ہے؟ اچھی طرح رکوع کرنا ہے، جھکنا ہے رکوع کی حالت پہ، اور رکوع کی ادائیگی پوری کرنی ہے، اور خشوع سے پڑھے، یعنی نیت سے دل سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں کہ وہ اس کی مغفرت کرے۔ یعنی جو ایسی نماز پڑھے گا کہ ہر لحاظ سے اس کی نماز بہتر ہوگی، دل سے اور خشوع سے نماز پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے۔ اور جو ایسا کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی کہ جو اس طرح نہیں پڑھے گا نماز، ایسے خشوع سے نہیں پڑھے گا، ایسے وقت پر نہیں پڑھے گا، اچھی طرح رکوع نہیں کرے گا، تو اس کی اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے مغفرت کرے چاہے عذاب دے۔ پیارے بچوں، بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنے کا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں جو ہے معاف کر دے گا، اور جو اچھی طرح کی سے نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی مغفرت کرے یا نہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ عذاب دے یا نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ نماز کا اسلام میں بہت اونچا درجہ ہے،
اور اس کی بہت فضیلت ہے، اس لیے نماز سیکھ کر صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ بچوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز کا اسلام میں بہت اونچا درجہ ہے اور اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہمیں نماز کو اچھی طرح سیکھ کر صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے اور اس کا ہمیں اچھی طرح یعنی نماز اذان ہونے کا ہی ہم کو جلدی سے انتظار ہونا چاہیے کہ جیسی اذان ہو تو ہم ٹائم پر اپنی نماز پڑھیں، یعنی کہ اذان ہو گئی ہے اور اذان کا وقت نکال دیا، ہم نے نماز کا وقت نکال دیا، اس کے بعد الٹی سیدھی نماز ہم نے پڑھی، اس کا کوئی اہمیت نہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب 25 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ بچوں، یہ بات مردوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب 25 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تمام مرد حضرات کو چاہیے، تمام لڑکوں کو چاہیے کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کریں۔ اذان ہوتے ہی سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو سارے کام چھوڑ کر جو بھی کام کر رہے ہوں تمام کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز کی تیاری کریں، نماز ادا کریں، اس کے بعد کسی اور کام کی طرف دھیان دیں۔ بچے نماز اہتمام کے ساتھ جماعت سے مسجد میں پڑھیں۔ بچے نماز کہاں پڑھیں؟ مسجد میں پڑھیں۔ چھوٹے بچے، یہ بچوں لیکن لڑکوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ تمام بچے نماز اہتمام کے ساتھ جماعت سے مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اور بچیاں کہاں پڑھیں گی بچوں؟ بچیاں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی، اپنے ماں باپ سے سیکھیں، اپنے استادوں سے سیکھیں اور نماز کہاں پڑھیں؟ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیا کریں۔ یہی بات میں بچوں آپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ کوئی بھی اچھا کام، اچھی بات آپ کو بتاتی ہوں تو وہ آپ نے اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے اسکول کے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، یعنی ان کو بتانا ہے کہ جی یہ اچھا کام ہے، ہم کر رہے ہیں اور آپ نے بھی کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے تو آپ خود کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جو بھی کام آپ کو میں بتاتی ہوں، جس کام کی بھی اہمیت بتاتی ہوں، جو بھی چیز سکھاتی ہوں، پہلے سب سے تو آپ نے وہ خود توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، بالکل دھیان کے ساتھ سیکھ کر وہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ اچھی طرح اس بات پر عمل پیرا ہو جائیں، عمل کرنے لگیں، تو اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کا کہنا مانتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں، آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنا وہ فعل، اپنا وہ کام بتانا ہے اور ان سے بھی وہ کام کرنے کی انہیں بھی دعوت دینی ہے۔ ہمارا دین اسلام بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے اور اس کے احکامات بہت حسین ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ہم ان تمام احکامات پہ عمل کریں گے اور اس کو ٹھیک سمجھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب جنت کے حقدار ہیں۔ پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو نماز پڑھنے کی اہمیت بتائی کہ ہم نے نماز کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ کل بچوں ہم آگے بڑھیں گے اور نماز کے بارے میں اور بہت ساری اچھی باتیں سیکھیں گے اور نماز کس طرح پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔